شیعہ سنی دونوں میں یہ روایت صحیح و سند ہے کہ فرماتے ہیں جس سے میری بیٹی ناراض ہے اس سے میں ناراض ہوں، جس سے میں ناراض ہوں اس سے خدا ناراض ہے، جس پہ میری بیٹی غضبناک ہے اس پہ خدا غضبناک ہے، اور جس پہ خدا غضبناک ہے اس کے ایمان کا کیا کہنا۔ نابینا گھر میں آتا تو نبی کہتے بیٹی یہ دیکھ نہیں رہا، فرماتے بابا وہ نہیں دیکھ رہا، فاطمہ تو دیکھ رہی ہے، جن کے لیے مشہور تھا جب چلتی بھی تھیں تو آگے پیچھے کنیزوں کو رکھتی تھیں۔ کبھی بھی ایسا کیوں کرتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی میرے قدموں پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑ جائے۔ جو وصیت کریں تو یہ کہیں کہ فضا مجھے خوف ہے عرب خواتین کے جنازوں کو چارپائی پہ رکھتے ہیں، جنازہ ظاہر ہو جاتا ہے، بدن کا قد کاٹھ کا پتہ چلتا ہے۔ کبھی بھی حبش میں عورتوں کو تابوت میں رکھا جاتا ہے، علی سے وصیت کرو ابھی سے میرا تابوت بنانا شروع کر دے۔ اور مقام اتنا بلند کہ میرے 11ویں امام فرمائے عائشیو نحن حجج اللہ علیکم، ہم سب امام تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ پھر فرمایا ہماری دادی زہرا ہمارے اوپر حجت ہے۔ اب علماء آسان ہے بولنا فلاں نبی ہے، فلاں رسول ہے، فلاں امام ہے، سیدہ کے لیے کیا بولیں کہ امام یہ بولے میرے لیے حجت ہے۔ آج پوری امت اس اصرار پر ہے کہ بھائی نبی کی ازواج کا احترام کیا جائے۔ دلیل صرف بیوی ہونا نہیں ہے، اگر بیوی ہونا دلیل ہوتا کہ اگر کوئی نبی کی بیوی ہے اور صرف اس وجہ سے احترام کیا جائے تو بیوی تو لوط کی بھی ہے، بیوی تو نوح کی بھی ہے، مختلف انبیاء کی بیویاں ہیں۔ مسلمان ان کا احترام نہیں کرتا، ازواج رسول کا احترام کیوں کرتا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے، اور دلیل میں قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے مسلمانوں نبی کی بیویاں تمہاری ماؤں کا مقام رکھتی ہیں، تبھی کا احترام واجب ہے۔ علی ابن ابی طالب نے بھی اسی بنیاد پہ احترام کیا، لیکن ذرا یہ مفسر تفسیر سے پڑھے کہ نبی کی بیویاں مائیں ہیں، کیا ہر اعتبار سے ماں ہیں یا صرف ایک اعتبار سے ماں ہے؟ آپ کی ماں بھی آپ کے گھر میں ہے، کیا نبی کی بیویاں اسی طرح ہماری مائیں ہیں جس طرح ہماری اپنی مائیں ہیں؟ کہ نہیں، ماں بیٹے کی محرم ہوتی ہے، ماں پر واجب نہیں کہ بیٹے کے سامنے سر پہ دوپٹہ رکھے، ماں پر واجب نہیں کہ بیٹے کے سامنے حجاب کرے۔ تو اگر نبی کی بیویاں قرآن کی آیت کے مطابق مسلمانوں کی مائیں ہیں تو پھر حجاب واجب کیوں ہے امت سے؟ فوراً حجاب کی آیت آتی ہے کہ اے نبی کی بیویوں گھروں سے نہ نکلنا، اے نبی کی بیویوں اپنی عفت اور حجاب و حیا کا خیال کرنا، کیونکہ تیرا مقام بلند ہے، تمہاری ذمہ داری بھی بلند ہے۔ تو امت کا کوئی امتی نبی کی بیویوں کا محرم نہیں ہے، نہ وہ ان کی محرم ہے، حجاب واجب ہے۔ بغیر حجاب کے نبی کی بیوی کسی امتی کے سامنے نہیں آ سکتی، حرام ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن کہا ماں ہے، ماں ہے پر حجاب واجب ہے۔ دوسری چیز، بیٹا اپنی ماں کا وارث بنتا ہے۔ اگر آپ کی ماں ہے خدا نخواستہ دنیا سے چلی جائے، بیٹے ہو اس کے وارث ہو، اس کے مال اس کے دولت میں آپ کا حصہ ہے۔ نبی کی بیویاں مائیں ہیں، لیکن کیا امت ان کی وارث ہے؟ کہ نہیں ہے۔ مائیں ہیں حجاب کے اعتبار سے ماں نہیں، ماں ہے وراثت کے اعتبار سے ماں نہیں۔ ایک چیز رہ جاتی ہے، جس طرح ماؤں سے نکاح حرام ہے، اس اعتبار سے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، امت پر ان سے نکاح حرام ہے۔ ایک شک میں یہ تمہاری کیا ہیں؟ مائیں ہیں، احترام کرو۔ تبھی مراجع نے کہا بھئی احترام کرنا چاہیے، قرآن کی آیت ہے۔ بہرحال مسلمان سیدھا سادہ ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، مائیں ہیں لقب ملا امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں ہیں۔ جنگ جمل ہوئی، علی ابن ابی طالب نے زوج رسول کو 40 سواروں کے ساتھ روانہ کیا۔ آدھے راستے میں اپنے بھائی سے شکایت کی، محمد ابن ابی بکر
کہا کہ علی نے میرا احترام نہیں کیا. کہا کیوں؟ کہا میں نبی کی بیوی تھی، مجھے مردوں کے ساتھ بھیجا، اچھا ہوتا کہ مجھے عورتوں کے ساتھ بھیجتا. تو بھائی نے کہا علی کو پتا ہے کس طرح ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، کہ علی سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 40 سواروں کو بلایا اور سواروں کو کہا کہ چہروں سے نقاب کو ہٹا دو. کہ جیسے نقاب ہٹایا 40 کے 40 عورتیں تھیں، ایک بھی مرد نہیں تھا. اللہم صلی اللہ. کہ علی نے مجھ محرم کو بھی آپ کے ساتھ بھیجا کہ بھائی ساتھ جائے، اور 40 عورتوں کو بھیجا. ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ نبی کی بیوی امت کے لیے محرم نہیں ہوتی. اگر محرم ہوتی تو یہ اعتراض نہ کرتی کہ علی نے نامحرموں کے ساتھ بھیجا ہے، عورتوں کے ساتھ بھیجا. کہ پھر شروع میں کیوں نہیں بتایا؟ کہ علی کو خوف تھا دشمن کو اگر پتہ چلتا کہ عورتیں ساتھ ہیں، پہلے سے پلان بنا دیا تھا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. اور قتل کا الزام کس پہ لگایا جائے؟ علی ابن ابی طالب پہ لگایا جائے کہ علی نے جنگ جیتنے کے بعد کیا کر دیا؟ نبی کی زوجہ کو قتل کر دیا. کہ ہم مردوں کا لباس پہنا کر بھیجا تاکہ دشمن کو خوف رہے اور آپ کی جان بچی رہے. یہ علی ابن ابی طالب کی حکمت ہے کہ دشمن کے ہیلوں کو اور دشمن کے پروپیگنڈے کو کس طرح توڑنا ہے. تو پوری امت ازواج رسول کا احترام کرتی ہے ایک آیت کی وجہ سے. غور سے سنیے گا، پوری امت ایک آیت کی وجہ سے. احترام ازواج رسول میں ایک آیت بیان کی جاتی ہے کہ اے مسلمانوں، یہ امت کی مائیں ہیں، لہذا احترام ازواج رسول کا واجب ہے، کیونکہ ماں کا مقام رکھتی ہیں. کس اعتبار سے ماں ہے میں نے بیان کیا. اب 1 منٹ کے لیے مفتی اور مولوی سوچے، جو امت کی مائیں بنے ان کا احترام واجب ہے، اور جو امت کے سردار مصطفیٰ کہے کہ فاطمہ ام ابیہا ہے. اللہم صلی اللہ. کہے کہ یہ مصطفیٰ کی ماں ہے. آج تک کبھی آپ نے دیکھا کہ باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جائے؟ کل کو یہ بولے عرب میں رسم تھی، تو آج تک ہے کوئی ایسی رسم عرب میں؟ آپ کے گھروں میں رسم ہے کہ بیٹی کے احترام میں باپ کھڑا ہو جائے؟ نبی کو خدشہ تھا جب یہ لقب دیا نا کہ ام ابیہا، اپنے بابا کی بھی ماں کا درجہ رکھتی ہے، کہ شاید کل کوئی مفتی یہ بول دے نبی نے پیار میں بولا تھا، نبی نے محبت میں بولا تھا، نبی نے ایموشنز میں بولا تھا، یہ کوئی خاص درجہ اور مقام نہیں ہے. نبی نے بولا بھی کہ یہ میری ماں کا مقام رکھتی ہے، اور جب فاطمہ آتی تھیں تو کھڑے ہو کر بھی ثابت کیا کہ یہ ماں کا مقام رکھتی ہے. اللہم صلی اللہ. یہ وہ حجت ہائے الہی ہیں کہ خدا بندوں پہ کیا کر رہا ہے؟ تمام کر رہا ہے. نجران کے مسیحیوں سے مناظرہ کیا، علمی حجت نہیں مانے. آخر میں بات مباہلے پر آ گئی. کباؤ میدان میں چلتے ہیں، جو سچا ہے سچا، جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اور حجت کو تمام کرنے کے لیے کن کو لے کر گئے؟ حسنین کو لے کر گئے، فاطمہ کو لے کر گئے، علی ابن ابی طالب کو لے کر گئے. جب یہودی مسیحیوں نے یہ چہرے دیکھے تو حجت تمام ہو گئی نا. کہا انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج تک نہیں ہوا. یہ دعا کریں ان کی دعا رد نہ ہو. یہ ایسے چہرے ہیں اگر ہاتھوں کو اٹھا لیا تو لعنت الہی تمہارے سر پہ آ جائے گی. میدان کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ ہے وہ حجت الہی. خدا دلیل دے کر حجت کو تمام کرتا ہے. ایک حجت ظاہری ہے، ایک حجت باطنی ہے. مولا فرماتے ہیں علی کے در پر کبھی کوئی بے وقوف نہیں آتا، کبھی کوئی احمق
ابلہ اس در پہ نہیں آتا. علی کا ماننے والا عقل مند ہوتا ہے. اب کسی جوان نے کہا کہ مولانا یہ ثابت کیسے ہو کہ علی کے ماننے والا عقل. میں نے کہا بڑی سمپل سی دلیل دے رہا ہوں آپ کو. میں نے کہا بڑا آسان ہے ثابت کرنا. دیکھیے بندے کی سلیکشن سے پتا چلتا ہے بندہ عقل مند کتنا ہے. سلیکشن تو سمجھتے ہیں انتخاب. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک پیتل کا سکہ، پھر چاندی کا سکہ، پھر سونے کا سکہ، پھر ہیرا، 4 چیزیں سامنے. اب بولے گا اٹھاؤ. عقل مند کسے اٹھائے گا؟ ہیرا اٹھائے گا. بچہ ٹھنی اٹھائے گا، وہ اپنی عقل کے مطابق اٹھائے گا. جس کی عقل جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا انتخاب اتنا اچھا ہوتا ہے. جس کی عقل جتنی شارپ ہو، بندہ جتنا تیز ہو، اس کا انتخاب اتنا کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے. اب آپ کے 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹا 22 سال کا ہو، ایک بیٹا 6 سال کا ہو. 6 سال کے بیٹے سے پوچھو بیٹا بیوی چاہیے یا چاکلیٹ چاہیے؟ ہاں چاکلیٹ چاہیے بابا، آئس کریم لے کر دو. بیوی کیا ہے؟ اور 22 سال والے سے پوچھو آئس کریم چاہیے بیوی چاہیے؟ کہے گا بیوی چاہیے. کبھی چھوٹا بڑے پہ رشک نہیں کھاتا کہ بابا نے اس کی شادی کروا دی اور مجھے چاکلیٹ دیا. نہیں، وہ چاکلیٹ پہ خوش رہتا ہے. بڑا چھوٹے پہ رشک نہیں کھاتا کہ اسے آئس کریم دلا دی اور میری شادی کرا دی، وہ اس پہ خوش رہتا ہے. ہر کسی کی سلیکشن اس کے عقل کے مطابق ہوتی ہے. اب ایک نادان ہے وہ بندہ جو علی کو چھوڑ رہا ہے، نادان ہے جو حسین ابن علی کو چھوڑ رہا ہے. آج کسی بھی امت کے فرد سے پوچھ لیں، بڑے سے بڑا مفتی کا سب سے زیادہ فضائل نبی نے کس کے بیان کیے؟ علی کے بیان. سب سے، یعنی یہ مسلم علیہ ہے، سب سے زیادہ آیتیں کس کی فضیلت میں، کس صحابی کی فضیلت میں؟ علی ابن ابی طالب. علم سب سے زیادہ، شجاعت سب سے زیادہ، حلم سب سے زیادہ، حسب نسب ہر شے میں علی ابن ابی طالب سب سے کیا تھے؟ آگے تھے. اب بندہ جب چننے جائے گا تو ہیرا چنے گا یا پیتل چنے گا؟ علی مولا، علی مولا. اب اگلے مراتب تو بات کی بات ہے، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ عرفان ہو، وہ معرفت ہو، یہ سب بات کی بات ہے. یہی کہ اس نے اپنا امام علی کو بنایا ہے. یہی سلیکشن، یعنی ابتدائی درجہ سلیکشن کا درجہ ہے کہ بندہ عقل مند ہے. بچہ ہے، کس اسکول میں بھیجنا ہے؟ سلیکشن، عقل مندی. بندے کو شادی کرنی ہے، کہاں سے کرے؟ سلیکشن. بندے کو کاروبار کرنا ہے، کون سا کرے؟ سلیکشن. بندے نے کسی کو دوست بنانا ہے، کس کو بنائے؟ سلیکشن. بندے نے کپڑے پہننے، کون سے پہنے؟ سلیکشن. یعنی پوری زندگی کا دار و مدار آپ کی سلیکشن پر ہے. اختیار آپ کا ہے، یزید کو چنو یا حسین کو چنو. اللہ تیرے چننے کو دیکھتا ہے اور اس چننے کے اعتبار سے تجھے سزا بھی دیتا ہے، تجھے جزا بھی دیتا ہے. سزا کیوں دیتا ہے؟ اس کی مرضی اس نے پیتل اٹھایا، اس کی مرضی اس نے ہیرا اٹھایا. کا سزا اس لیے دیتا ہوں کیونکہ میں نے تیرے اوپر حجت کو تمام کیا تھا. عقل دی تھی تجھے، تو گدھا نہیں تھا کہ تیرے گردن میں ہیرا باندھا جائے یا پتھر باندھا جائے کوئی فرق نہ پڑے. تجھے صاحب عقل بنایا تھا. عقل کا کام ہے چیزوں میں تمیز کرنا، نقلی نوٹ اور اصلی نوٹ کی پہچان کر سمجھنا، یہ عقل کا کام. اگر تمیز نہیں تو صاحب عقل نہیں.
پھر میں تجھے حیوان بنا کے قیامت میں اٹھاؤں گا۔ جس نے اپنی عقل کو تھوڑا بہت بھی استعمال کیا وہ در علی کا نوکر بن گیا۔ عاشق کمال تھا اور کمال اہل بیت میں نظر آیا، عاشق حسن تھا، حسن اہل بیت کی سیرت میں نظر آیا، تو فرمایا حجت کو تمام کیا۔ سیدہ نے لوگوں پر حجت کو تمام کیا۔ جب تک عقل کو استعمال نہیں کرو گے، اکثرهم لا یعقلون اکثرهم لا یشعرون لہم آذان لا یسمعون، کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، فکر ہے پر سوچتے نہیں، عقل ہے پر استعمال نہیں کرتے۔ تو اگر دنیا استعمال کرے یہ جوہر الہی جو ہر کسی کو دیا ہے، وہ کبھی بھی مکتب اہل بیت سے دور نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیونکہ بات چھڑی ہے حجت باطنی کی، تو مولا کے دو تین فرامین تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ در واحد در ہے جو انسان کی عقل کو روشن کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی در نہیں۔ یہودی آیا امیر المومنین کے پاس، کہنے لگا علی میں اللہ کو مانوں لیکن کیا کروں، مجھے قرآن میں تضاد نظر آتا ہے۔ پورا قرآن میں نے پڑھا، 3 آیتیں ایسی ہیں جن میں تضاد ہے، یہ اور تضاد ہو یہ کیسے ممکن ہے، یہ کلام اللہ کا کلام ہو۔ امام نے کہا پڑھ، کہا سب کو سنایا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ امام نے کہا آج صحیح دروازے پر آیا ہے۔ ایسے رسول نے نہیں کہا کہ میں 2 وزنی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی کتاب ہے، دوسرا آل رسول ہے۔ علم ملے گا تو اہل بیت سے، خزانے علم کے ان کے در سے۔ وہی کہہ کر گئے میں شہر علم ہوں اور علی اس کا کیا ہے دروازہ ہے، پھر بھی بندہ دوسرے دروازوں پہ بھٹکتا رہے۔ مطلب اس نے اپنی عقل جو حجت الہی ہے اسے استعمال نہیں کیا۔ یہ تابع ہوا و ہوس نفس ہے، نہ کہ تابع عقل ہے۔ امام نے کہا سنا کون سی آیت ہے؟ کالی ایک آیت میں خدا یہ کہتا ہے بندے کی روح میں نکالتا ہوں، دوسری آیت میں کہتا ہے کہ بندے کی روح ملک الموت نکالتا ہے، تیسری آیت میں کہتا ہے کہ بندے کی روح ملائک نکالتے ہیں۔ کبھی ایک بات کرے، کبھی کہتے ہیں ملائک، کبھی ملک الموت، کبھی کہتا ہے میں نکالتا ہوں۔ یہ تضاد ہے، ایک ہی ہو روح نکالنے والا۔ امام نے مثال دے کے سمجھایا، میں تھوڑا اس مثال کو چینج کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثلاً ستری وٹ میں یہ زمین ہے جہاں پہ آپ نے امام بارگاہ بنایا، کسی نے یہ زمین وقف کی ہوگی، کسی کی ہوگی، کوئی خیر والا بندہ ہوگا جس نے بولا ہوگا بھائی زمین پر وقف کرتا ہوں امام بارگاہ کے لیے تاکہ یہاں پہ محمد اور آل محمد کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، ایک نے وقف کی۔ دوسرا بندہ وہ ہے جس نے اس زمین پہ خرچ کیا ہوگا، ایک بندے نے زمین دی، دوسرے نے پیسے دیے کہ بھائی اب بناؤ یہاں پہ، اس کا پیسہ لگا، امام بارگاہ کھڑا ہو گیا۔ تیسرا وہ ہے جس کی زمین نہیں، جس نے پیسہ بھی نہیں دیا، لیکن اسے یہ بولا گیا کہ فلاں صاحب پیسہ دے رہا ہے، آپ ڈیزائن بناؤ، انجینئر ہوگا کہ نقشہ کیسا ہو امام بارگاہ کا، ذریعے کہاں رکھی جائیں، ممبر کہاں ہو، ہال کیسا ہو، کمرے کیسے ہو، اس نے کیا کیا؟ ڈیزائن کیا، اس نے میپ بنا کے دیا، یہ میپ ہے تمہاری امام بارگاہ کا۔ چوتھا وہ بندہ ہے جس نے زمین بھی نہیں دی، پیسے بھی نہیں دیے، نقشہ بھی نہیں دیا، وہ مزدور ہے جس نے اینٹیں رکھ رکھ کے امام بارگاہ کی دیواروں کو کھڑا کیا ہے۔ یہ 4 مثالیں سمجھ میں آ گئی، زمین دینے والا، پیسہ لگانے والا، نقشہ بنانے والا، اور وہ مزدور جس نے اینٹیں لگا لگا کر، اب 10 مزدور 15 مزدور جتنے بھی تھے انہوں نے امام بارگاہ کو کھڑا کر دیا۔ اب کبھی مزدور اس گلی سے گزرے گا، کہے گا مولانا یہ امام بارگاہ میں نے بنائی ہے، ایسا ہی بولے کہ امام بارگاہ کس نے بنائی ہے؟ میں نے بنائی ہے۔ کل انجینئر آئے گا جس نے نقشہ دیا تھا کہ امام بارگاہ میں نے بنائی ہے۔ جس نے پیسہ لگایا وہ بھی بولے گا امام بارگاہ میں نے بنائی ہے۔ جس نے زمین دی وہ بھی بولے گا امام بارگاہ کس کی ہے؟ یہ میری، یہ میں نے وقف کی ہے۔
مولا فرماتے ہیں سبھی یہی بولیں گے کہ ہم نے بنائی ہے. جب اللہ یہ بولتا ہے روح میں نکالتا ہوں، کبھی بولتا ہے ملائک نکالتے ہیں، کبھی بولتا ہے ملک الموت نکالتا ہے. کہ روح نکلنے کے پروسیس میں سارے انوالو ہیں، لیکن اجازت کون دے رہا ہے؟ پروردگار عالم دے رہا ہے. حقیقت میں امام بارگاہ کس کی ہے؟ جس کے نام پہ وقف کر دی گئی ہے. وہ جس نے دی ہے، جس نے بنائی، ان کی ہے نہیں، لیکن وہ بولتے ضرور ہیں کہ ہم نے بنائی ہے. کہا یہ عالم عالم اسباب ہے، اصل مدبر الامور خدا ہے. لیکن اگر وہ کوئی کام کرتا ہے، جیسے آپ بولتے ہیں یہ بچہ میرا ہے، یہ آپ کا تو نہیں ہے، خدا کا ہے. آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس پروسیس کا حصہ ہو، لیکن بولتے ہو بچہ کس کا ہے؟ میرا ہے. ریڈی سے آپ یہاں پھل بیچتے ہیں، آپ بولتے ہیں یہ امرود میرا ہے. امرود تو درخت کا ہے، آپ کا کہاں سے آیا؟ لیکن کیونکہ اس پروسیس میں آپ شامل ہو، بولتے ہو امرود میرا ہے، درخت بولتا ہے میرا ہے، خدا بولتا ہے میرا ہے، زمین بولتی ہے میرا ہے. تو سارے اس میں کیا ہیں؟ انوالو ہیں. تو اصل جو ذات ہے، مبدأ، وہ اللہ ہے. لیکن جب اسباب شامل ہو جاتے ہیں تو نسبت آ جاتی ہے. اب بندہ گیا کربلا، دعا کی پروردگارا حسین کا صدقہ مجھے بچہ عطا کر. اب جاتا ہے، دعا قبول ہوتی، اللہ بچہ دے دیتا ہے. اب سادہ مومن گاؤں میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے مجھے یہ بچہ حسین نے دیا ہے، اور وہاں بھی سنتا ہے کہ دیکھو یہ مشرک ہے. بچہ تو اللہ دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں اس نے دعا مانگی ہے، اس کے صدقے میں ملا ہے. تو جس طرح تم بھی بولتے ہو امرود میرا ہے یا یہ چیز میری ہے، اصل چیز تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تیرا بچہ بھی تیرا نہیں ہے، وہ تو اللہ کا ہے نا، اللہ نے عطا کیا ہے نا. تو اس پروسیس کو، یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، تبھی فرمایا آیتوں کو وہی سمجھتا ہے جو صاحب عقل ہے. اور علی والے کیا ہوتے ہیں؟ صاحب عقل ہوتے ہیں. اس مکتب میں کبھی بے وقوف آ نہیں سکتا. حکمت خدا کو جو سمجھے گا وہ مکتب اہل بیت میں آئے گا. قرآن کتاب حکمت ہے. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اب مسلمان سمجھتا ہے یہ کتاب قصوں کی کتاب ہے، کہانیوں کی کتاب ہے. بھائی اللہ کو مزہ آتا ہے کہانیاں سنانے میں. 1,01,000 کم 24,000 نبی سنائے سب کی کہانیاں. قرآن کتنی جلدوں میں بن جاتا؟ لائبریریاں بھر جاتی، قرآن اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. 1,01,000 کم 24,000 نبیوں میں سے چن چن کے کچھ قصے سنائے. اچانک قرآن کھولو گے، موسیٰ کا قصہ. اللہ کہتا ہے موسیٰ جا رہا تھا، تیز بارش ہو رہی تھی، کیچڑ تھی، آدھے پاؤں موسیٰ کے کیچڑ میں پھنسے ہوئے. ساتھ میں موسیٰ کی بیوی ساتھ ہے، بیوی حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، بچہ ہونے والا ہے. موسیٰ پریشان، کریں تو کیا کریں؟ شدید بارش، کیچڑ، پانی، اندھیرا، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اچانک خدا نے کہا موسیٰ کو ایک روشنی نظر آئی. دوڑے دوڑے روشنی کی طرف آئے. آواز آئی فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ فِي الْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. موسیٰ جوتیاں اتار، تو وادی مقدس میں ہے. کہ ہم نے نبوت کا ابلاغ کیا کہ موسیٰ آج کے بعد تو نبی ہے، نبوت کا اعلان کر. خود آگے دوسری باتیں پھر کرنے لگا. پڑھنے والا پریشان، خدا موسیٰ کی بیوی کا کیا ہوا؟ کیچڑ، پانی، اندھیرا، بیوی پریگننٹ، بیوی کا کیا ہوا؟ بچہ بیٹی تھی، لڑکا تھا، لڑکی تھی، نام کیا رکھا موسیٰ نے؟ اللہ کی آواز آئے گی میں کہانیاں نہیں سنا رہا. یہ عبرت کی کتاب ہے. دیکھو نبی کو کس حال میں نبوت کا اعلان ہوا، تاکہ یہ منظر تجھے یاد رہے کہ میں نے کس عالم میں اسے نبی بنایا تھا. یہ قصے نہیں ہیں، یہ عبرت ہے. کبھی کہتا ہے میں نے مریم کو کہا جاؤ مشرق کی طرف، میں نے موسیٰ کو کہا جاؤ مغرب کی طرف. یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ مشرق، مغرب. کل انشاءاللہ مجلس میں ان سب میں فضائل اہل بیت کے نقطے چھپے ہوئے ہیں. یہ کتاب عبرت کی کتاب ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد الفرج۔ آج ارادہ تھا آیے نور، سورہ نور کی پڑھوں جس میں فضائل جناب سیدہ ہیں، لیکن وقت کافی گزر چکا ہے اور تقریباً یہ 50 منٹ کی بحث ہے۔ صرف آج اشارے کرتے جا رہا ہوں تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں۔ کبھی کہتا ہے مجھے قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، فوراً کہتا ہے قسم ہے طور سینہ کی، قسم ہے بلد امین کی۔ ردھم سمجھ میں آ رہا ہے؟ انجیر، زیتون، پہاڑی، مکہ، یہ کیسی قسمیں کھا رہا ہے خدا؟ آپ کبھی ایسی قسمیں کھاتے ہو؟ وہ تو حکیم ہے، صاحب حکمت ہے۔ یا ماشاءاللہ تقریباً مومنین ریڑھی لگاتے ہیں، فروٹ کا کام کرتے ہیں، صبح سے شام تک آپ کا فروٹس کے ساتھ لینا دینا ہے۔ کوئی مومن آپ سے کہے کہ مجھے قرضہ دو، کتنا چاہیے؟ کہ 1 لاکھ قرضہ دو۔ آپ نے کہا واپس دو گے؟ کہاں دوں گا۔ کہ یقین نہیں ہے، قسم اٹھا۔ کہ بھئی ڈیلی امرود کی ریڑھی لگاتا ہوں، مجھے قسم ہے امرود کی۔ کہ صبح چنے لگاتا ہوں، قسم ہے مجھے اپنے چنوں کی۔ ہنس رہے ہیں آپ، لیکن خدا قسمیں کھا رہا ہے۔ انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، یہ کیسی قسم ہے؟ کبھی کہتا ہے مجھے اس گھوڑے کی قسم ہے جب سانسیں لیتا ہے، کبھی کہتا ہے مجھے اس حیوان کے قدموں کی قسم ہے، کبھی کہتا ہے بلد امین کی قسم ہے، کبھی کہتا ہے مجھے قسم ہے بے مواقع النجوم، ستاروں کی جگہوں کی قسم۔ اور تجھے نہیں پتا وما ادراک وہ مواقع النجوم کیا ہیں، میں بتاؤں بھی تو درک نہیں کر سکتا۔ کبھی کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے نہیں پتا کہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ پروردگارہ ایک رات ہی تو ہے، لیلہ قدر، قدر کی رات۔ کہتا تجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، تجھے نہیں پتا مواقع النجوم کیا ہے، تجھے نہیں پتا نور کی حقیقت کیا ہے۔ یہ کتاب ہے صاحبان حکمت کے لیے۔ ہم اسی طرح پڑھتے ہیں پر اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ کس حدیث میں، کس روایت میں ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے 10 ختمے دو قرآن کے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے مولانا میں نے اس رمضان میں 3 ختمے دیے۔ ماشاءاللہ بھائی اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن لکھا کہاں ہے؟ میں نے 10 ختمے دیے۔ قرآن پڑھنا بہت ثواب ہے، اللہ اجر دیتا ہے، ایک ایک لفظ کے پڑھنے سے اجر دیتا ہے، لیکن صرف پڑھائی تجھے کسی مقام تک نہیں پہنچا سکتی۔ پورے مہینے میں زور ہوتا ہے میں 3 ختمے پڑھوں، 4 ختمے پڑھوں، جیسے موٹر وے پہ اسپیڈ سے گاڑی لگا کے اس نے جلدی جنت تک پہنچنا ہے۔ ایک ہی سورہ حمد کا ڈیلی آدھی آیت پڑھو، پر جتنے گھنٹے پڑھتے ہو نا اتنے گھنٹے اس آیت میں غور و فکر کرو۔ سمجھو کہ مثلا الرحمن الرحیم، یہ رحمان کیا ہے، یہ رحیم کیا ہے، رب العالمین کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، غیر المغضوب کیا ہے، ولا الضالین کیا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ میپ ہے زندگی کا۔ الف لام میم کیا ہے، کتاب لا ریب کیا ہے، یؤمنون بالغیب کیا ہے، یوقنون کیا ہے، ختم اللہ ولا قلوبہم، کون لوگ ہیں جن کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے، کون ہے جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، کون ہے جو منزل یقین پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں سینکڑوں حدیثیں ہیں جو اہل بیت نے ان آیات کی ذیل میں بتائی ہے کہ بندہ ڈیلی اگر 2 لفظ بھی قرآن کے پڑھے پر اس پہ کیا کرے، غور و فکر کرے، آپ محسوس کریں گے آپ کا علمی وزن بھاری ہو رہا ہے، اندر ایک لذت آ رہی ہے، روح کو غذا ملے گی۔ اب جب سمجھ کے قرآن پڑھو گے پھر وہ جو ثواب ملے گا،
کیوں کہا کہ 2 رکعت نماز اگر کوئی خلوص کے ساتھ پڑھے خدا اس پہ جنت کو کیا کرتا ہے؟ واجب کرتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں، خدا بندے کے عمل کو نہیں دیکھتا، بندے کے عمل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا آپ نے کتنا قرآن پڑھا، کتنی مجلسیں پڑھی، کتنی مجلسیں سنی، کتنی دیر ماتم کیا، کتنی دیر نوحہ پڑھا، کتنی بار کربلا گئے، کتنی بار حج پر گئے، یہ نہیں دیکھتا، نیت کو دیکھتا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، پیاس لگی، نہر سامنے تھی، سب نے اپنی سواریوں کو چھوڑا، اونٹوں والوں نے اونٹوں کو چھوڑا، گھوڑوں کو چھوڑا، خچروں کو چھوڑا، گئے پانی پینے۔ ایک صحابی نے دیکھا بیچارے سارے گئے، کسی کا خچر ادھر بھاگ رہا ہے، کسی کا گھوڑا ادھر بھاگ رہا ہے، اس نے کہا سارے حیوان گم نہ ہو جائیں، اس نے زمین میں صحرا کے بیچ میں کیلا لگایا اور کیا کیا، ان حیوانوں کی رسیاں کیلے کے ساتھ باندھ دی۔ رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں نے خیر کا کام کیا ہے۔ کیا کیا؟ لوگوں کے حیوانات ادھر ادھر جا رہے تھے، میں نے ایک کیلا لگا دیا تاکہ حیوانات ادھر ادھر نہ جائیں، پھر ان کو ڈھونڈنے میں تکلیف نہ ہو۔ نبی نے کہا بارک اللہ فیک، تو نے خیر کا کام کیا، بہترین کام کیا، خوش ہوا، چلا گیا۔ اگلے دن دوسرا بندہ اسی راستے سے گزرا اور جو اس نے کیلا لگایا تھا وہ اس کے پاؤں کو لگ گیا۔ اس نے کہا یہ کون سا عقل مند ہے جس نے صحرا کے بیچ میں اتنا بڑا کیلا لگا دیا ہے، چلتے پھرتے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس نے کیلا وہیں سے اکھاڑ دیا اور پھینک دیا۔ رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ آج میں نے نیکی کا کام کیا ہے۔ کیا کیا؟ رسول اللہ زمین پہ کیلا لگا تھا، لوگوں کو تکلیف ہوتی، بندے زمین پہ گر جاتے، میں نے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ نبی نے کہا بارک اللہ فیک، اللہ تجھے جزا دے، تو نے بہترین کام کیا۔ جو کیل لگائے اسے بھی جزا، جو کیل نکالے اسے بھی جزا۔ کہ اللہ تیرا لگانا اور نکالنا نہیں دیکھتا، وہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ دین کی حکمت کو سمجھو، صاحب عقل۔ 2 چیزیں یاد رکھیے، تیسری چیز میں کل بتاؤں گا۔ ایک، خدا عمل کو نہیں دیکھتا، کیا دیکھتا ہے؟ بندے کی نیت کو۔ دوسرا معصوم فرماتے ہیں خدا جزا نیت کی بنیاد پہ دیتا ہے، عمل کی بنیاد پہ نہیں۔ دوسری چیز، نیت کے بعد جو خدا دیکھتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے عمل کرنے والے کی عقل کتنی ہے۔ خوارج بھی نمازیں پڑھتے رہے، بے عقل تھے، کوئی فائدہ نہیں۔ لشکر حسین میں بھی نماز، لشکر یزید میں نماز۔ حسینی لشکر کے نماز کی قیمت ہے کیونکہ نماز پڑھنے والے صاحب عقل ہیں۔ مد مقابل کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ پڑھنے والا جاہل ہے، عاقل نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم میں سے اکثر لوگ شریعت کے مسائل میں بعض اوقات پھنس جاتے ہیں۔ کل اس کو زیادہ کھولوں گا۔ مثلا اسلام کا حکم ہے الغیبۃ اشد من الزنا، برائی، پیٹھ پیچھے بات کرنا، یہ زنا سے بدتر ہے۔ وہ خدا جو ستار العیوب، غفار الذنوب، عیبوں کو چھپانے والا، ارحم الراحمین، جس نے پوری زندگی نبی کے سر پہ کوڑا کرکٹ کچرا پھینکا، رحمت للعالمین کے اللہ نے معاف کر دیا، اتنا کہ حیوان کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، درخت کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ چھوٹی چھوٹی چیز کی اسلام میں دیت رکھی گئی، ہلکا سا نشان کسی کو مارا اور ہاتھ لال ہو گیا، اس کی دیت رکھی۔ اور وہی اسلام کہے کہ اگر کوئی زنا کرے تو خدا کہتا ہے سرے عام اسے بے آبرو کرو اور 100 کوڑے مارو۔ ایک طرف اتنی نرمی، ایک طرف اتنی سختی۔ کہ اللہ غیور ہے، غیرت مند ہے، اس کی غیرت کو اگر کوئی للکارتا ہے سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ انہو فاحشتن، یہ فحشا ہے، یہ اسم عظیم ہے، یہ گناہ عظیم ہے، نہ کرو۔ اس شدت میں خدا نے گناہ زنا کے لیے قرآن میں گفتگو کی۔ اب یہ کہے کہ الغیبۃ اشہد من الزنا،
غیبت اس زنا سے بھی بدتر عمل ہے.